میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، صرف روایت کر رہا ہوں ورنہ میرا دل زبان اس بات کو دہرانا گوارا نہیں کرتا، اللہ معاف کرے۔ اس نے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اس نے یہ کہا کہ میں نے تجھ جیسا بد شکل نہیں دیکھا۔ سب کہیں معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ ایسی بات سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا تو نے سچ کہا، تو نے۔ صحابہ بڑے حیران، یہ بات تو غلط کر رہا ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، انہوں نے نبی پاک کو دیکھا، یہ ایمان والے ہیں، سر کی آنکھوں سے انہوں نے بھی دیکھا مگر ایمان کے ساتھ دیکھا، اور کہا اے کملی والے تجھ جیسا حسین میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے سچ کہا۔ صحابہ بڑے حیران، صحابہ بڑے حیران کہ اس نے دوسرا جملہ کہا تھا، انہوں نے اور کہا، دونوں سچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ بات تو مختلف ہے۔ اب یہ بات آپ نے سنی، نبی پاک نے فرمایا اس نے بھی سچ کہا، اس نے بھی سچ کہا۔ اب حقیقت کیا ہے؟ حقیقت بتانے سے پہلے سناتا ہوں آپ کو لطیفہ، تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ توجہ سے سنیں، اچھی طرح توجہ سے سنیں۔ یہ کیا سوال ہے، بعد میں نپٹیں گے ان سے، پہلے تقریر ہو جائے۔ سنیں، نیا نیا شیشہ نکلا تھا، شیشہ جانتے ہیں؟ جس میں آپ اپنا چہرہ دیکھتے ہیں، آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ آئینہ۔ اور بھی کوئی نام ہے؟ گلاس۔ اور کوئی نام؟ میرر۔ اور کوئی نام؟ انگلش والے میرر کہتے ہیں، گلاس کہتے ہیں، فارسی والے آئینہ کہتے ہیں، شیشہ کہتے ہیں، اس کے علاوہ عربی والے میراق کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نیا نیا نکلا تھا، لطیفے کی بات ہے، آپ اس کی تاریخ پوچھنے نہ بیٹھ جانا۔ سکھوں کو بھی جانتے ہیں، ہندوستان میں قوم ہے سکھ۔ وہ ایک سکھ تھا، جب اس کی عمر 30 برس کی تھی اس کا باپ مر گیا۔ جب باپ مرا تھا باپ کی عمر 60 برس کی تھی، یعنی 30 برس ہو گئے تھے باپ کو مرے ہوئے۔ اب یہ 60 برس کا ہو چکا اور اس کی شکل باپ سے ملتی جلتی تھی۔ بیٹے میں باپ کی شکل کا کچھ نہ کچھ اثر شباہت ہوتی ہے۔ یہ جا رہا تھا، سامنے ایک دکان پر آئینہ لگا ہوا، اس نے پہلی مرتبہ دیکھا۔ جب اس کے سامنے ہوا اس کو اپنا عکس نظر آیا، مگر اس نے پہلے کبھی آئینہ دیکھا نہیں تھا۔ اس نے کہا یہ تو میرا باپ ہے۔ جب اس کا باپ مرا تھا اس کی عمر 30 برس تھی، اب یہ 60 برس کا ہو گیا۔ اس وقت باپ کی عمر جب وہ مرا تھا 60 برس کی تھی، اب یہ بالکل باپ جیسا لگتا تھا۔ تو اس نے چہرہ دیکھا اپنا، مگر چونکہ پہلے آئینہ نہیں دیکھا تھا، اس نے جب آئینہ دیکھا تو اپنا آپ نظر آیا، مگر آئینے سے واقف نہیں تھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اس نے اس کو کیا سمجھا؟ باپ۔ اب یہ ہونٹ ہلا رہا ہے، ادھر ہلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کہ بولتا بھی ہے۔ رونے لگ گیا کہ میں تجھے روتے روتے 30 برس ہو گئے، تو یہاں بیٹھا ہوا ہے، میں تجھے رو رہا ہوں۔ آگے کہیں وہ بھی رو رہا ہے، کیونکہ ادھر سے جو آنسو نظر آ رہے ہیں وہی آنسو ادھر ہے۔ لو جی، یہ اس سے باتیں کر رہا ہے، آگے ہونٹ ہل رہے ہیں تو آواز نہیں آ رہی، کہتا ہے شاید بہت بوڑھا ہو گیا اس لیے آواز نہیں آتی، چلو شکل تو نظر آ رہی ہے، ہونٹ تو ہل رہے ہیں۔ ادھر دکاندار نے دیکھا کہ یہ اتنی دیر سے اس شیشے کے آگے کھڑا باتیں کر رہا ہے، کبھی رو رہا ہے کبھی ہنس رہا ہے۔ اس نے آ کے دیکھا تو سمجھ گیا کہ جناب یہ سکھ جو ہے اس کا معاملہ ٹھیک، اس کے 12 بج گئے۔ اس نے کہا کیا کر رہے ہو؟
نے کہا جی یہ میرا باپ ہے، میں اس سے باتیں کر رہا ہوں۔ اس نے کہا بالکل میری جو ہو خیال تھا، واقعی اس کے 12 بج گئے۔ اس نے کہا اگر یہ تمہارا باپ ہے تم اس کو گھر لے جاؤ۔ اس نے کہا کیا میں لے جا سکتا ہوں؟ اس نے کہا 50 روپے دے لے جا۔ اس نے کہا 50 چھوڑ کے 100 مانگ، میں تو اس کو رو رہا ہوں 30 برس سے، لیجئے جی۔ اس نے نوٹ دیا اور وہ آئینہ لے کر گھر آ گیا، الماری میں بند کر کے تالا لگا دیا کہ 30 برس ہو گئے روتے ہوئے، کہیں پھر نہ بھاگ جائے۔ الماری میں رکھ دیا۔ اب طریقہ یہ کہ صبح دکان پر جائے تو پہلے الماری کھولے، اس کو سلیوٹ کرے، ادھر سے یہ سلیوٹ کرے، ادھر سے وہ سلیوٹ کرے، کہ لے بھی وہ بھی سلام کا جواب دیتا، اس سے حال چال پوچھے، ہونٹ ہل رہے، کہتا بالکل ٹھیک۔ رات کو آئے پہلے آ کر الماری کھولے، اس کو جناب سلیوٹ کرے اور پھر جناب کوئی کام کرے۔ وہ جو چند دن ایسا کیا، بیوی کو شک پڑ گیا۔ کیا پڑ گیا؟ آپ کی بیویوں کو بھی پڑتا ہے، بلکہ آپ کہیں گے وہ بیوی ہی کیا جس کو شک نہ پڑے، کیونکہ ماشاءاللہ شوہروں کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو بڑے آرام سے شک، یہ شک بہت بری بیماری ہے، گھر تباہ کر دیتی ہے، اس میں پڑنا نہیں چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر آپ کے حالات درست ہوں، بیویوں کو شک نہ پڑے، آپ حرکتیں ایسی کرتے ہیں ان کو شک پڑ جاتا ہے، اور وہ اپنے شک کو دور کرنے کی بجائے پالتی ہے، نتیجے میں گھر برباد ہوتے ہیں۔ اللہ اس بیماری سے بچائے۔ وہ اس کو پڑ گیا شک، اب یہ لگا کے رکھتا ہے اس کو تالا، تو اس نے ایک دن طریقے سے جب یہ دکان پہ جا رہا تھا تو چابی غائب کر لی، جیب سے چابی، بیویاں ماہر ہوتی ہیں شوہر کی جیب سے مال غائب کرنے میں، چابی اس نے غائب کر لی۔ جب وہ چلا گیا، اس نے الماری کھولی، خدا کی قدرت، اس نے بھی پہلے کبھی آئینہ نہیں دیکھا تھا۔ جب اس نے دروازہ کھولا، سامنے آئینہ، اس کو نظر آئی اپنی شکل، کہنے لگی اوہ، اب پتا چلا کہ اس سکھ نے تو دوسری شادی کی ہوئی ہے۔ یہ دیکھو جوان لڑکی ہے، میں بھی کہوں صبح شام جو سلیوٹ ہو رہا ہے تو کس کو ہو رہا ہے؟ اب پتا چلا۔ اس نے جناب اور کچھ نہیں، سر پہ باندھ دیا دوپٹہ اور چارپائی پہ لیٹ کے رونے لگ گئے۔ روزانہ گھر کی صفائی کرنا، کھانا پکانا، کام کرنا، آج اس کو کوئی بھی بات یاد نہیں، رو رہی۔ شام کو وہ سکھ واپس آیا، روزانہ اس کا استقبال کرتی تھی، کھانا پیش کرتی تھی، حال چال پوچھتی تھی، آج پوچھ ہی نہیں رہی۔ اس نے پوچھا کیوں، طبیعت ٹھیک ہے؟ آگے سے کوئی جواب نہیں۔ کیا ہو گیا؟ کھانا وانا تو کھلاؤ۔ اس نے کہا اسی سے مانگ، وہ جس کو الماری میں بند کیا ہوا اسی سے مانگ، وہی کھلائے گی اب تجھ کو۔ اس نے کہا کیا مطلب کھلائے گی؟ کہنے لگی میں نے دیکھ لیا، تو نے میری سوکن لا کے رکھی ہوئی ہے۔ کہنے لگا وہ تو میرا باپ ہے۔ نے کہا اچھا، سوکن کو تو باپ کہتا ہے؟ میں نے دیکھ لیا۔ لو جی، دونوں میں تکرار شروع ہو گئی، یہ کہے وہ میری سوکن ہے، وہ کہے وہ میرا باپ ہے۔ ان کے پڑوس میں ایک بڑھیا رہتی تھی، کو 80 سال کی، جھریاں پڑی ہوئی، بینائی بھی کمزور ہوئی ہوئی، منہ میں دانت نہیں رہا، ایک پیٹ میں آنتیں بھی کمزور ہو چکی۔ اس نے جب ان کا شور سنا، وہ دیوار سے اس نے جھانکا، کیا ہوا؟ تم دونوں تو کبھی لڑے نہیں تھے، آج تم کو کیا ہو گیا؟ اس نے کہا جب عورت کو دوسری عورت ملے، شے مل جاتی ہے، فوراً بولی اماں تجھے کیا بتاؤں، میں لٹ گئی، برباد ہو گئی، اس نے تو دوسری شادی کر رکھی ہے۔ اچھا کہاں ہے؟ حیض الماری میں۔ اس نے کہا مجھے دکھا۔ وہ بھی لاٹھی ٹیکتی ہوئی آئی، خدا کی قدرت، اس نے بھی پہلے آئینہ نہیں دیکھا تھا۔ جب وہ آئینے کے سامنے آئی، اس کو اپنی شکل نظر آئی، سکھ سے کہنے لگی او سکھا، وہ شادی کرنی تھی کسی جوان سے کرتا، تو نے بوڑھی سے کر رکھی ہے۔ اس کے تو جھریاں پڑی ہوئی ہیں، 80 سال کی عمر ہے، دانت ایک نہیں ہے، دیکھ، اور تو نے شادی کرنی تھی کسی جوان سے کرتا۔ وہ بڑھیا کہہ رہی ہے، یہ بڑھیا ہے، وہ کہہ رہا ہے میرا باپ ہے، وہ کہہ رہی میری سوکن، تینوں میں لڑائی شروع ہو، محلہ جمع ہو گیا، ایک شور مچ گیا، جو آئے جس نے بھی نہیں دیکھا وہ نئی بات کرے۔ ایک سمجھدار آیا،
اس نے آ کر کہا نہ یہ کسی کا باپ ہے، نہ یہ کسی کی سوکن ہے، نہ یہ کوئی بڑھیا ہے، یہ آئینہ ہے، اس کے سامنے جو ہوگا یہ اس کا عکس اپنے سامنے دکھا دیتا ہے۔ اس نے گلاس رکھا، گلاس نظر آیا، چمچا رکھا، چمچا نظر آیا۔ لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی۔ یہ لطیفہ آپ کو اس لیے سنایا، اب بات سناتا ہوں۔ ابو جہل نے جو کہا نبی کہتے ہیں تم سچ کہہ رہے ہو، صدیق اکبر نے جو کہا نبی فرماتے ہیں تم سچ کہہ رہے ہو، دونوں کی بات کیسے سچی ہو سکتی ہے؟ صحابہ نے عرض کی حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا سنو، دونوں نے سچ کہا۔ وہ کیسے؟ فرمایا اللہ نے مجھے اپنے جمال و کمال کا آئینہ بنایا ہے، میرے سامنے جو آتا ہے وہ اپنی شکل دیکھتا ہے۔ ابو جہل کو اپنا آپ نظر آیا، اس نے اپنی بات کر دی۔ صدیق اکبر کو اپنا آپ نظر آیا، انہوں نے اپنی بات کر دی۔ جہاں تک میرا معاملہ ہے، میری ذات کو، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔